السلام علیکم پاکستان، تمام دیکھنے والوں کو فیصل کھوکھر کا سلام۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل تو بہت دیکھے، جس میں خود باپ اور بھائی اپنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کو قتل کرتے رہے، لیکن اسی پاکستان میں پہلی بار ایسا ایک باپ بھی دیکھا جس نے اپنی بیٹی کی غلطی کو نہ صرف معاف کیا بلکہ بیٹی کے لیے ظالم زمانے سے اور معاشرے سے جنگ لڑی۔ 7 ماہ کی اس جنگ میں یہ شخص مہدی علی کاظمی اور ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی ثابت قدم رہے، اور آخر 6 جنوری کو سندھ ہائی کورٹ نے ان کی فتح کا اصولی اعلان کیا جب ان کو اپنی بیٹی دعا زہرا کو گھر لے جانے کی اجازت ملی۔ میرے نزدیک یہ شخص ہیرو ہے اور خراج تحسین کا مستحق ہے۔ بیٹی کو حاصل کرنے کے بعد مہدی علی کاظمی نے کیا کہا، ذرا سنیے، پھر ہم مکمل سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایک گزارش کروں گا کہ خدا نہ کرے ایسا وقت کسی کے اوپر آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا انسیڈنٹ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنی بیٹیوں کے پیچھے بھرپور طریقے سے جائیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ غیرت اور یہ چیزیں اس وقت سائڈ پہ رکھ دیا کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہی پیچھے بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی بچی کے پیچھے جائیں اور اس کو بچانے کی 16 اپریل 2022 کو دعا زہرا اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی۔ دعا کے والد مہدی علی کاظمی اور والدہ سائمہ کاظمی کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ بہت تلاش کرنے اور بھاگ دوڑ کے بعد آخر بہت دنوں بعد دعا کا سراغ ملا کہ وہ ظہیر احمد نامی نوجوان کے ساتھ ہے اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ دعا کے والدین ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ دعا زہرا صرف 15 سال کی تھی اور ایک ویڈیو گیم سے ظہیر کی دوست بن کر اس کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن 15 سال کی لڑکی جو کہ نابالغ ہوتی ہے، اس کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ مہدی علی کاظمی عدالت پہنچ گئے اور نکاح کو چیلنج کر دیا۔ ظہیر احمد نے نکاح نامے میں دعا کی عمر 19 سال اور اپنی عمر 21 سال لکھوائی تھی۔ سفید جھوٹ پر مہدی علی کاظمی نے عدالت میں کیس کیا تو ظہیر احمد، اس کا خاندان اور وکلاء نے اصرار کیا کہ دعا 19 سال کی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود دعا زہرا نے عدالت میں آ کے بیان دیا کہ وہ بالغ ہے، وہ 19 سال کی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر مشہور ماڈل منشا پاشا کے شوہر اور نامور وکیل جبران ناصر نے مہدی علی کے کیس کو سنبھالا اور ایک طویل عدالتی جنگ ہوئی، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، اور آخر میں سندھ ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی اجازت سے دعا کے والدین اپنی بیٹی دعا سے بھی ملے اور اسے سمجھایا کہ ظہیر احمد اس کو ورگلا رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی اور نابالغ ہے۔ دعا کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا، لیکن آخر اپنے والدین کی بات کو دعا نے سمجھا اور بہت سے قانونی ثبوتوں اور وکلا ٹیم کی جدوجہد کے بعد آخر کار عدالت نے مہدی کاظمی کے دعوے کو تسلیم کیا اور دعا کو 15 سال کی قرار دے کر کہ وہ بھی بچی اور نابالغ ہے، اور اس کا نکاح اور نکاح نامے میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، اور دعا کو اپنے والدین کے حوالے کر دیا۔ 6 جنوری کو دعا کیس کا فیصلہ ہوا اور دعا کو اس کے والد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اور ظہیر احمد کو سلاخوں کے پیچھے روانہ کر دیا گیا۔ مہدی صاحب کیا کہنا ہے؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر، اللہ کا شکر ہے، آپ خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں۔ ہاں، یہ ہاں سے دیکھ رہے ہیں مہدی کاظمی آپ کو لائیو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ میں جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا تھارلی یہ سنا اور ہمارا جو ایشو تھا وہ سوال ہوا بچی نے ہماری فیور میں، جیسے آپ نے دیکھا۔ دعا آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں اس وقت، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے؟ بالکل ساتھ ہے، کیا لگتا ہے؟ کورٹ نے ہمیں انٹرم کسٹڈی ہمارے حوالے کر دی ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب صحافی بھائیوں کا، یہ میری سسٹر بھی کھڑی ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے جو انتھک محنت کی، یقین کریں اس کے بغیر شاید یہ پاسبل نہیں تھا، اور ایٹ دی اینڈ وہ تمام لوگ جو اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، میں ان سب کا، اور ابھی بھی کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے، میں
मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोल रहा बच्ची की लेकिन आप तालीम और तरबियत के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे आप? देखिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक होती है मैं वो करूँगा। डेफिनेटली उसका स्कूल दोबारा गो थ्रू होगा, उसके बाद उसकी जो भी वेलफेयर उसके लिए है वो किया जाएगा। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविजन पर आए और टेलीविजन पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे अब एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि किडनैपिंग का किस्सा है और दुआ ज़हरा अंडर एज है। मैं दुबई में थी और दुबई में मैं वेकेशंस पे थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे पास शायद थोड़ा टाइम था। मैंने देखा और फिर कुछ यूट्यूबर्स की चीज़ें मैंने देखी, इनके कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने परसेप्शन बना लिया जो कि गलत था। सॉरी करने में कोई मज़ायका नहीं है और सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी या भी मैं हूँ परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ और मैं 1 to 1 बात करना चाहती हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जो मेरे करीबी लोग भी हैं। उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हिना मानी रो रही थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं, आप लोग बोल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इंसान जिस भी ओहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। आज ज़हीर अहमद का ख़ानदान मेहदी अली काज़मी से माफ़ी का तलबगार है, लेकिन वो इस ख़ानदान को निशान इबरत बनाना चाहते हैं। यहाँ ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारा माशरा, हमारे वालिदैन अपने बेटों की गलतियाँ तो माफ़ कर देते हैं और उनके साथ डटाई से खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कितने हैं जो अपनी बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े होते हैं। इस माशरे को मेहदी अली काज़मी से सीखना चाहिए, जो बतौर वालिद एक हीरो की तरह हैं, काबिल सताइश हैं और खराज तहसीन के लायक हैं। हमारे मीडिया को भी ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए ताकि माशरा ऐसे अफराद से सीखे और हमारा माशरा इस्लाम और कानून की रोशनी में इखलाकी इक़दार पर अमल पैरा हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।